بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ ایسی انفارمیشن لے کے آئی ہوں جو پورے واقعہ یہ پورا 3-4 دن گزرے ہیں، اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی۔ ان چیزوں کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ نئے دیکھنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اس کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو جی جناب، چلتے ہیں اس طرف کہ یہ 3-4 دن کیسے گزرے اور ملک میں کیا حالات رہے۔ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کشمیر میں انڈیا کا کوئی حملہ ہو گیا ہے، اور کشمیر میں جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات جو ہے نا بہت بچپن سے لے کر ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج ان دنوں میں جو ہم نے دیکھے تو ایسا ہی لگا کہ جیسے کشمیریوں پر بھارت کی جو فوج ہے وہ حملہ کیے ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ حکومت کو کیا ڈر تھا؟ وہ کیوں نہیں جانے دے؟ جب پہلے دیکھیں نا اتنے جلسے ہوئے، اٹک میں ہوا، میاں والی میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کراچی میں ہوا، مطلب ہر شہر میں، گلگت میں کہاں نہیں ہوا۔ جب ہر جلسے پر جو ہے اجازت دی گئی، اور سیالکوٹ میں انہوں نے تھوڑا سا جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ جلسے تھوڑے کامیاب ہیں، اور پھر سیالکوٹ میں انہوں نے جو مار دھاڑ کی اور اس کے بعد پھر جلسہ ہو گیا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ حکومت کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کیا وہ سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ اور جانا اور سمجھا یہ جاتا تھا شاید رانا ثناء اللہ کو 2014 کے واقعے کے بعد نصیحت ہوگی کہ بے قصور لوگوں کو اور نہتے لوگوں کو مارنا جو ہے وہ ظلم ہے، لیکن یہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اور ان کو شے مل گئی، اور وہ اور اس طرح سے انہوں نے وار کروایا، اور اس طرح سے پولیس کو اس طرح سے جو ہے یوز کیا کہ لگ رہا تھا کہ وہ 2014 کے واقعے کو جو ہے دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو نصیحت نہیں آئی بلکہ ان کو وہاں سے اور شے مل گئی ہے کہ جب اس واقعے کے بعد مجھے کچھ نہیں کہا گیا اور ابھی تک میں ہوں، تو پھر مجھے ابھی بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی واقعے نے اس کے جذبات کو رانا ثناء اللہ کے تقویت دی، اور پھر انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو کہ ہمارے عوام میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں، مارنے والے بھی مسلمان، مار کھانے والے بھی مسلمان، دونوں طرف ایک طرف اگر ڈنڈے اور پتھر ہیں تو دوسری طرف گولیاں ہیں، ربڑ کی گولیاں ہیں، شیل ہیں، اور کس طرح مطلب اس سارے کا سینیریو کو کریٹ کرنے کا کیا تھا؟ کیا کر لیتے اگر وہ دھرنا بھی دینے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں یا مارچ کر لیتے؟ مارچ کا نام انہوں نے دیا تھا، اس کے لیے پراپر طریقے سے یہاں تو بات ہو جانی چاہیے تھی۔ اب باہر کے ممالک میں کیا امیج جاتا ہے؟ اور یہاں پر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی چلوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو ہے پردہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ سنبھالا، تو کچھ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ علاقوں میں جو ہے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جو لشکر تھا بھیجا اور کہا کہ ان کو جا کر، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان چیزوں کو جانتے تھے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف جنگ کی جائے گی، تو وہاں پر جنگ کا حکم ہوا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنا ایک پیغام دوبارہ بھیجا، ایک سپاہی کو بھیجا، کہا کہ یہاں پر ہمارے لیے یہ بڑی چیز ہے کہ جب ہم بھی مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ بھی مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور وہ سیم چیز آج کے دور میں دیکھیں، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، اور وہاں پر کیا ہوا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پر یہ چیز ان کو کہی کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد فوراً آپ کہا کریں یا محمدہ، اور اس نعرے سے پتہ چلے گا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں، جو انہوں نے بتایا تھا کہ جو زکوٰۃ کا انہوں نے کہا ہے اس کو، اور جو فرض اللہ نے رب العزت نے کر دیا ہے، قرآن میں فرض کیا، اس کے لیے ہم یہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور آج کیا کیا جائے کہ پتہ چلے کہ پکا مسلمان کون ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا اور قرآن کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا اللہ اکبر کے ساتھ یا محمدہ۔ اب یہاں کیا مسلمان کرے؟ مارنے والا جو سپاہی ہے، فوجی۔ اور آپ نے سب سے زیادہ یہ جو بات نوٹ کی ہوگی کہ پولیس کے ساتھ سادہ وردی میں لوگ مارنے والے موجود تھے، مطلب پولیس کے ہی ساتھ مار رہے تھے، جو گاڑیوں میں سے کھینچ، ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو غلط کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو ماریں، گاڑی میں سے کھینچ کے نکال کے پہلے مارا جاتا تھا، پھر گاڑی توڑی جاتی تھی، اور ان لوگوں میں سادہ وردی میں لوگ تھے۔ اور یہ ہمیشہ سے اس لیے ہمارا نقطہ رہا ہے، 2014 میں بھی یہ بہت سارے جو ہے صحافیوں نے یہ بات اٹھائی تھی، اور جو یہ کہ وہ لوگ کون ہیں؟
وہ کس کی آرمی تیار کی ہوئی ہے؟ وہ سپاہی جو وہ سپاہیوں کی وردی میں نہیں ہوتے، وہ کہاں پہ تیار کیے گئے ہیں؟ ان کو کہاں رکھ کر اتنا ہارش تیار کیا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر پولیس والوں کو تیش دلایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے مارنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بہت بڑے لیول کے جو کچھ پولیس والے ہیں نا، وہ انہوں نے اس دن خود کہا، اور وہاں پر لوگوں نے سنا، ایک صحافی نے سنا اور انہوں نے ساتھ شیئر کیا، بڑے پائے کے صحافی ہیں، انہوں نے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ اس نے گزرتے ہوئے پولیس والوں سے کہا کہ ان کو مارو، اب ہمارے لیڈر آ گئے ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا کیا ہے۔ مطلب کہ کیا پولیس کسی کے گھر کی نوکر ہے؟ ریاست کی نوکر نہیں ہے؟ یہ چیزیں کب تک چلیں گی؟ اور یہ انڈیا اور کشمیر کی جنگ کب تک ہمارے پاکستان کے اندر چلے گی؟ اگر اس طرح کے اتنے ان کے پاس جالے ہیں تو یہ وہاں پر لے جا کے انڈیا کی جو فوج ہے اس سے کشمیر کو آزاد کیوں نہیں کرواتے؟ اور نجی چینل کو بند کر دینا، یہ دیکھیں کس لیول پر آ کر گورنمنٹ کو کس چیز کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ اب رات کے اس دن دیکھیں، اس دن جس دن یہ گورنمنٹ آئی ہے، رات کے 12 بجے تک عدالتیں کھلی ہیں، اور عدالتیں کھل رہی ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں، اور ملک میں اتنی ہنگامی صورتحال ہے، اور کہا جاتا ہے جی رات 10 بجے آپ لوگ مذاکرات کریں اور کل صبح 9:30 بجے عدالت کھلے گی۔ مطلب اس چیز کو اتنا لائٹ لیا گیا، جہاں پر لوگوں کے ساتھ پکڑ دھکڑ مار، میں سمجھتی ہوں دونوں طرف سے لگا لیں۔ اب جب آپ کو دیکھیں نا، آپ ہیں، آپ کو کوئی تھپڑ مارے گا تو آپ بھی تو تھپڑ ماریں گے نا، کوشش تو کریں گے، نہیں مار سکیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اپنا پنچ مارتا ہے، آپ پنچ نہ مار سکو گے، تھپڑ مارنے کی کوشش تو کرو گے نا۔ اب جب عوام جانا چاہ رہی ہے، اس کو راستے دے دو، کنٹینر نہ رکھے جاتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں اوچھت کنڈے کرتے اور ان چیزوں کو کرتے؟ تو یہ سارا سینیریو بہت کچھ، اور پھر وہاں پر یہ کیا چیزیں تھیں۔ اب آپ کے نزدیک آپ کے کمنٹس کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر جا کے عمران صاحب نے کیا ایسا ہوا، آخری لمحات میں انہوں نے فیصلہ اس طرح سے کیسے چینج کیا کہ انہوں نے اپنی آنے والی عوام کا بھی ویٹ نہیں کیا اور اعلان 6 دن کا کر دیا؟ کہاں تو وہ جا رہے تھے جلدی کرنے، اب اندر کھاتے کیا گیم چل رہی ہے، یہ بہت گہری گیم ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اویئرنیس دوں گی، لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ ضرور شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے یہ۔ اور پھر دیکھیں اس حوالے سے سیلاب آتا ہے، سب سے پہلے فوج ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، سب سے پہلے فوج ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بڑی آفت جب پولیس اتنا مار دھاڑ کر رہی ہے اور لوگ بھی اتنے ہارش ہوئے ہیں، تب میں سمجھتی ہوں کہ تب بھی فوج کو یہ سیلاب سے بڑا مسئلہ تھا۔ سیلاب تو کوئی بھی باندھ کے اس کو بچانے کی کوشش عوام الناس بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ اس وقت اگر ہمارے اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا بہت سارا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے۔ تو ان سارے حالات کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دل بہت ڈرا۔ 2014 کے بعد یہ وہ لمحات تھے جب دیکھا جا رہا تھا کہ ہر طرف مار دھاڑ ہے، اور سویلین لوگ جو ہیں وہ مار رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، پولیس سے زیادہ ان کی اتھارٹی نظر آ رہی تھی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے تو یا محمد آہو کا نعرہ ساتھ لگا کر بتا دیا کہ محمد کے ماننے والے ہیں، اب غلامی سے نجات والوں کے لیے کیا نعرہ ہونا چاہیے، ایبسولوٹلی ناٹ، تو انہوں نے کہہ کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں، جب عمران خان کی حکومت تھی، دوسری جو جماعتیں ساری ملی ہوئی تھیں، انہوں نے کتنے مارچ کیے، کتنی دفعہ نکلے، کتنی دفعہ ان لوگوں نے اپنا یہ اظہار کیا جی ہم اسلام آباد تک جا رہے ہیں، اور گجرانوالہ جا کے جب لوگوں کی تعداد نہ ہوئی تو وہاں ٹھہر گئے، اور کافی مطلب آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت، دیکھا ہے تو بتائیں کہ وہ اگر ان کے 5 مارچ جو ہے ایک گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے تو ان سے 1 مارچ کیوں نہیں برداشت ہوا؟ کیا بات ہے؟ اب یہاں پر عوام کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کس طرح سے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ یہ آپ جب تک اپنے اندر کے شعور کو جگا کر اپنی اویئرنیس جو ہے اس کو نہیں جگائیں گے، ہمارے ملک میں ایسے ہی حالات چلتے رہیں گے۔ تو بس اللہ رب العزت کرم فرما دیں، ہمارے حال پر رحم کر دیں۔ ہم ایسے ہی ہیں اور اسی لیے ایسے حکمران ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ مولا ہم جیسے بھی ہیں تو اپنی رحمت کر کے ہمیں اچھا حکمران دے دے۔ جیسے ہم درخت کتنا بھی گندا ہو، بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، درخت دھل جاتے ہیں، ایسے ہی مولا ہم گندے ہیں جیسے بھی ہیں، تو اپنی رحمت کا کوئی ایسا کرم کر دے کہ ہمارے پاس جو حکمران آئے اب وہ غلام نہ ہو، وہ کسی کی ہڈیوں پر پلنے والا نہ ہو،
وہ ہم ہر چیز کو سہ سکتے ہیں، ہر چیز کو سہ سکتے ہیں، لیکن اب ہم جس پاک دھرتی کو آزادی کے لیے بنایا گیا تھا، ہمیں یہاں پر آزادی چاہیے، ہمیں یہاں پر کسی اور کی حکمرانی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور پاکستان کو بالخصوص اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وہستے رہو۔